فرمایا میرے حبیب بس دعا تو نے کر دی ہے، اب میں نے ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اے میرے حبیب تو فکر نہ کر، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، ہم نے تیرے جملوں کی قدر کی ہے۔ تو نے کہا ان تہلک ھذہ العصابہ، اگر یہ گروہ ہلاک ہو گیا تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یوں سمجھیے مدد مانگی گئی رب سے، رب نے فرمایا میرے حبیب تو نے جو مدد مانگی ہے فاستجاب لکم، ہم نے تیری بات کو سن لیا ہے۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، فرمایا میرے حبیب جہاں تیرا بلال تلوار لہرائے گا، جہاں حذیفہ بن یمان تلوار لہرائے گا، جہاں معاذ اور معوذ چھوٹی چھوٹی تلواریں لہرائیں گے، وہاں تیرے غلاموں کی صف میں جبریل بھی نظر آئے گا۔ فرمایا وہاں میرے ملائکہ بھی ہیں، فرمایا 1000 فرشتہ بھیجوں گا۔ اے میرے حبیب 1000 فرشتہ بھیجوں گا۔ میرے بھائی ذرا تصور فرمائے، رب اپنے نبی کو تسلیاں دے رہا ہے، میں عرض یہ کر رہا ہوں ذرا بدر کے میدان میں دیکھے، ایک سائیڈ پہ کمزور، کسی کی عمر 5 سال، کسی کی عمر 6 سال، اور گھر سے کس ارادے سے آئے تھے؟ ایک ماں ہے میرے نبی کی خادمہ ہے، اس کو میرے رب نے 7 بیٹی عطا فرمائے تھے، اپنے سارے بچوں کو اکٹھا کر لیتی ہے، سب سے چھوٹے تھے بیٹے، درمیان میں 5 بچے کھڑے کیے، سب سے چھوٹے ایک کو ایک سائیڈ پہ، ایک کو دوسری سائیڈ پہ کھڑا کر کے وہ ماں کہتی ہے اے میرے بچوں، میں نے تمہیں دودھ اسی دن کے لیے پلایا تھا۔ یار پیار سے کہے سبحان اللہ، میں نے اسی دن کے لیے تمہیں پالا تھا، جوان کیا تھا، اسی دن کے لیے میں نے تمہیں دودھ پلایا تھا۔ فرمایا اے میرے بچوں میدان میں جانا، لیکن میرے بیٹوں کا شکار کوئی کمزور نہیں ہونا چاہیے، کوئی بڑا کافر تمہارا شکار ہونا چاہیے۔ پھر اپنے بچوں کو مخاطب کر کے کہتی ہے معوذ سن رہا ہے، معاذ تو بھی سن رہا ہے، چھوٹے 2 بچوں کو بار بار کہتی ہے خبردار تمہارا شکار کوئی کمزور نہ ہو، یہ دونوں میدان مرد میدان نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی تلواریں کمزور بازو لے کر جب یہ دونوں میدان میں اترتے ہیں، میرے کریم آقا کے غلام جناب عبد الرحمن ابن عوف آپ فرماتی ہیں جب میں نے میدان جنگ میں دیکھا ایک سائیڈ پہ چھوٹا سا بچہ کمزور سی زنگالوس تلوار لے کے کھڑا ہے، دوسری سائیڈ پہ بھی بچہ، کہتے ہیں دل میں خیال آیا میرے اللہ کوئی طاقتور جنگجو ساتھ ہوتا، سہارا ہوتا، ساتھ بھی آئے تو کمزور بچوں کا جن کی تلواریں بھی کمزور ہے۔ اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں وہ بچے بار بار مجھے پوچھتے چاچا عبد الرحمن ابو جال کہاں ہے؟ وہ بار بار کہتے ابو جال کہاں ہے؟ میں نے کہا کیا کرو گی ابو جال کا، وہ تو لوہے کے خول میں لگا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک زرہ بھی ہے، پھر اوپر لوہے کا خول ہے، اس کا کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں بتاؤ ابو جال کہاں ہے؟ فرمایا کیا کرو گے؟ فرماتی ہیں وہ بچے تڑپ کے کہنے لگے مار دیں مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔
فرمایا نبی کا دشمن ہے اس کا سر تن سے جدا کر دیں گے۔ جناب عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں میں نے یوں اشارہ ابو جہل کی جانب کیا، میں اندازہ نہیں لگا سکا میرا ہاتھ پہلے نیچے آیا ہے یا وہ کمزور مجاہد لپک کے انہوں نے ابو جہل کی ٹانگیں پہلے توڑ دی ہیں۔ وہ ابو جہل کی گردن تک تو پہنچ نہیں سکتے تھے، اس کا قد بڑا تھا، نیچے ٹانگوں پہ وار کر کے اسے زمین پہ گرایا۔ جب ابو جہل نیچے آیا اسی کا بیٹا اکرمہ دیکھ رہا تھا، ان دو شاہ سواروں نے جن کی ٹانگیں بھی کمزور تلواریں بھی کمزور، انہوں نے کیا کر دیا، ایک گرانڈیل ہاتھی کو گرا دیا ہے۔ لیکن وجہ کیا ہے، بھروسہ طاقت پہ نہیں ہے، نہ وہ تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک کالے کملی والے پر۔ یہ حضور پہ بھروسہ کر کے میدان میں آئے تھے۔ فرماتے ہیں پھر کفار لب کے جب سردار ان کا گر گیا نا، پہلے ان مجاہدوں کا بندوبست کرو۔ کہتے ہیں ان دو بچوں کو شہید کا، ایک بچوں کو زخمی کیا گیا، ایک بچے کی ٹانگ ٹوٹی ہے، دوسرا جس نے ابی جہل کو گرایا تھا اس کا بازو کٹ گیا، ایک تنا لٹک رہا تھا۔ جب وہ تلوار چلاتا اپنا بازو آڑے آتا جنگ کرنے میں، اپنے پاؤں کے نیچے دیکھ کے اپنا بازو الگ کر دیا۔ فرمایا راہ وفا میں ہمارا جسم بھی رکاوٹ بنے، ہم ساتھ رکھنے کے روادار نہیں ہیں۔ فرمایا ہم اپنا جسم بھی وہ جو مصطفیٰ کی وفا میں رکاوٹ بنے۔ اب ذرا تصور کیجئے یہ بدر کا میدان، آقا کریم کے ساتھ تھوڑے تھوڑے غلام ہیں، کمزور بھی ہے، لیکن کائنات نے یہ منظر بھی دیکھا۔ بدر کے میدان کے اندر میرے کریم کے غلام جناب عکاشہ، سب کہہ دے رضی اللہ، سب کہہ دے رضی اللہ۔ حضرت عکاشہ فرماتے ہیں عین جب جنگ کر رہا تھا نا تو حالت جنگ میں میری تلوار ٹوٹ گئی۔ تلوار ٹوٹی نا، اب چاہیے تو یہ تھا کہتا یا اللہ مدد، لیکن یہ نہیں کہا۔ حضور جس عریش مبارک کے نیچے تشریف فرما تھے نا، فوراً اس تلوار کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا، حضور کی بارگاہ میں گیا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی۔ کیا کہتے ہیں کیا ہو گیا؟ تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ سرکار نے فرمایا فکر نہ کر عکاشہ، حضور جس چھت مبارک کے نیچے تشریف فرماتے حضور نے یوں ہاتھ بڑھایا، اسی چھپر سے ایک کھجور کا تنا نکالا، فرمایا لے پکڑ تلوار۔ پیار سے کہیں یار سبحان اللہ، یہ باہر والے بھی کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ۔ اب کھجور کی لکڑی کمزور ہوتی ہے، وہ ویسے بھی کمزور، لیکن لکڑی کب تلوار بنتی ہے؟ لیکن یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، اس نے ایک مرتبہ بھی واپس پلٹ کے نہیں دیکھا حضور لکڑی بھی کبھی تلوار بنی۔ حضور آپ کیا خواہ مخواہ موت کے منہ میں دھکیلنا چاہتے ہیں؟ لیکن نہیں، عکاشہ کا عقیدہ تھا مصطفیٰ کی زبان سے نکل گیا اللہ اسے تلوار میں بدل دے گا۔ فرمایا عکاشہ پکڑ تلوار۔ جناب عکاشہ کہتے ہیں جب میں تلوار لے کر آیا، پہلی چلاتا تھا آدھی گردن جدا کرتی، ایک گردن جدا کرتی، اب یہ تلوار جو انوکھی عکاشہ لایا تھا یہ ایک مرتبہ چلاتا تین گردنیں لے جاتی۔ مجاہد کہنے لگے عکاشہ یہ تلوار کہاں سے لایا ہے؟ کہنے لگا پہلی تھی لوہار